الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں شرک کی ایک اور صورت بیان کی تھی اور بہت سے آیات بھی پیش کیے تھے۔ وہ ویڈیو دیکھ کے پھر یہ ویڈیو جو ہم اب کر رہے ہیں یہ بھی دیکھے تو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا موضوع ہے غلط انداز فکر۔ جو لوگ قرآن و حدیث کو دیانتداری سے بالاستیعاب نہیں پڑھتے، آیات قرآن یا حدیث مبارکہ میں حقیقت اور مجاز کا فرق کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ جو صفت اللہ عز و جل کی قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی ہے، عام افراد خلق تو کیا انبیاء و اولیاء کے لیے بھی اگر استعمال کیا جائے تو یہ کھلا شرک ہے۔ خالق کی کسی صفت کو مخلوق کے کسی فرد میں ماننے والا مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یعنی جو صفت اللہ کی ہو وہ مخلوق کے لیے بھی مان جائے تو وہ شرک ہے۔ تفصیل میں جانے سے قبل یہاں چند اشارے درج کیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جن سے واضح ہوگا کہ بعض کلمات صفاتیہ خالق و مخلوق یعنی اللہ اور مخلوق کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال کیا گیا ہے، جو خود خالق کائنات نے اپنے مخلوق کے لیے بیان فرمائے ہے تو شرک نہیں۔ تو جو لوگ جو پہلے بات کہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کو وہ مخلوق کے لیے مانے تو شرک ہے، تو وہ ہرگز نہیں، کیونکہ اب ہم وہ آپ کے سامنے کئی مثالیں پیش کریں گے کہ اللہ کے لیے بھی وہ صفت ہے اور مخلوق کے لیے بھی ہے تو اور شرک بھی نہیں۔ مثلا کلمہ عظیم لفظ کو ہی لیجئے، قرآن کریم میں عظیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، عظمت اس کی صفت ہے۔ اب اگر معیاری شرک یہی ہے جو بعض حضرات نے وضع کر لیا ہے کہ خالق کی کوئی بھی صفت انہیں کلمات کے مخلوق پر بولنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، تو عظیم کسی اور کو کہنے سے شرک لازم آنا چاہیے، لیکن شرک لازم نہیں آتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قرآن پاک جس میں آیا ہے کہ اللہ عظیم ہے، اسی قرآن میں آیا ہے کہ عذاب عظیم یعنی عذاب کو بھی عظیم کہا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ رب العرش العظیم، عرش کو بھی عظیم کہا گیا ہے۔ ولہا عرش عظیم، یہ بھی عرش کو عظیم کہا گیا۔ ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی اللہ کے لیے بھی عظیم لفظ ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو تو یہ شرک ہرگز نہیں۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، حقیقت و مجاز کا فرق ہے، ذاتی عطائی کا فرق ہے، متناہی غیر متناہی وغیرہ کا فرق ہے۔ قرآن کریم میں رؤوف و رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آئے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی دونوں نام آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے سرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ سمیع بصیر اللہ قدوس کے لیے بھی ہے، اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اللہ عز و جل کے صفاتی نام مولا اور ولی متعدد بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اسی قرآن پاک میں کلمہ مولا جبریل امین اور اولیاء کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول کریم اور ایمان والوں کو بھی ولی سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اسی قرآن پاک میں حفیظ علیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں۔ اسی قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی حفیظ علیم، حفیظ یعنی میں حفیظ علیم ہوں، اللہ کے لیے بھی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام بھی اپنے لیے حفیظ علیم، کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ حی یعنی زندہ ہے، یہی قرآن پاک بتاتا ہے کہ یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ اب جن کو زندگی ملی وہ بھی زندہ، اللہ بھی زندہ، نصیر اللہ مددگار اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے، تو مخلوق کے لیے بھی بلا شک و شبہ صحت اور تندرستی، رزق اور اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر اسی قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں، تو دینے والا اللہ اور جبریل امین بھی فرما رہے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں، تو کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین کرام،
منصف مزاج آپ غور فرمائی، اگر معیاری شرک یہی ہے جو بعض لوگوں نے، نجد کے لوگوں نے، وہابی حضرات نے اور دیوبندی یا جتنے بھی فرقے باطل ہے انہوں نے اپنا رکھا ہے، جو کہتے کہ ہر صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آئی ہے وہ کسی حال میں بھی مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے، تو وہ مذکورہ صفات کے بارے میں کیا کہے گے جو خالق کے لیے بھی آئے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی؟ آنکھیں بند کر کے فتویٰ شرک صادر کر دینا، حقیقت و مجاز کے فرق کو بغیر سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ ذاتی و عطائی کے مفہوم کو و فانی و غیر فانی کی تمیز کرنا، نہ محدود اور غیر محدود کی مستقل و عارضی کا فرق کرنا، نہ متناہی و غیر متناہی کا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ علم کے نام پر جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ بے عیب و لاریب قرآن پاک کا سنگین تمسخر نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہی معیاری شرک ہے جس کا توحید کے آڑ میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، تو پھر ایسے بدنصیب حضرات کے لیے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پورا قرآن شریف شرکی تعلیمات پر مشتمل سمجھا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی معاذ اللہ مشرک جیسے گناہوں والے جرم میں ملوث سمجھا جائے گا، جو 1,00,000 کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابی ہے، حامل وحی الہی ہے۔ وہ حضرت مریم سے کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے سترا بیٹا دوں، تو کیا یہ مشرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہزاروں مرتبہ توحید کی عظمت پر مشتمل وحی لے کر رسول اعظام و انبیاء کرام کے پاس آنے والے مکرم و مکرم فرشتے کو بھی توحید و شرک کی کوئی خبر نہیں تھی؟ معاذ اللہ۔ اور اب 1857 کے بعد نجد کے ناجائز اولادوں کو ہوئی، تو معاذ اللہ یہ بہت ظلم عظیم کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا دیدہ دلیری اور ہٹ درمی ہے کہ شرک جو ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، ایسے مسلمانوں کے سر تو پجا رہا ہے جو برملا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عطا کے باہر کوئی ہستی کائنات میں کسی ایک ذرے تک کے مالک نہیں، نہ اس میں تصرف کے مجاز اور اس کے دیے بغیر کسی کو ایک ذرہ تک کا علم نہیں، بلکہ وہ علم جو مخلوق کے پاس ہے اسے علم خالق سے ہے، وہ نسبت میں نہیں جو ایک قطرے کو سمندر سے ہے، اور مخلوق میں سے کوئی ہستی خواہ کتنا محترم و محتشم کیوں نہ ہو اسے لائق عبادت سمجھنے والا کافر مشرک و دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ سنی عقیدہ ہے، اور پھر بھی اہل سنت و جماعت حنفی کو مشرک کہا جاتا ہے، تو یہ خود مشرک بن جاتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت مشرک نہیں۔ ایسے مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے والوں کے بارے میں ہی کسی نے کیا خوب شعر میں کہا تھا، بڑے عیار ہے جو جھوٹ کو سچ کر دکھا دیتے ہیں، حقیقت کا بڑی چالاکیوں سے منہ چھڑاتے ہیں، یہ کیسی بے دریغانہ جرت ہے، کسی ظلمت ہے، اہل حق پہ شرک کا بہتان لگاتے ہیں، اہل حق پر شرک کا بہتان لگاتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی نے تو بہشتی زیور میں شرک، یہاں تک شرک لکھا کہ اگر کوئی سہرا پہنے تو شرک، اور تقی عثمانی کی کتاب ہے مقالات عثمانی، اس میں جگہ جگہ پر شرک شرک یہ شرک یہ شرک یہ، تو یہ نام نہاد شیخ الاسلام کہلانے والے شرک کی تعریف بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ جل وعلا ہم سب کو ان بدعقیدہ حضرات سے حفاظت فرمائے، ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر تا دم آخر سلامت رکھے، اور اسی عقیدے پر ہم سب کو زندہ اور وفات عطا فرمائے۔